بھی آپ کا آپ نے بلایا۔ حضرت ہم نے دیکھا کہ عرب سے نکل کے اسلام عجم پہ جب جاتا ہے تو وہاں جہاں جہاں تک پھیلا وہاں اللہ کے ولیوں کی، اولیاء کرام کی بہت خدمات ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات سبھی مانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو اسلام آیا وہ اولیاء کرام کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے، اور نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کے اندر بلکہ آپ دنیا میں کسی جگہ پر بھی جائیں تو آپ کو اہل تصوف کے مختلف سلاسل ملیں گے۔ جی، آپ تیونس میں چلے جائیں، شام میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، آپ لبنان میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے پہ بھی چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ یورپ کے ممالک میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پر صوفیاء کی خانقاہیں ملیں گی، اور صوفیاء کرام نے اس میں بڑا ایک مثبت کردار ادا فرمایا ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ صوفیاء کرام جس طرح یہاں پر بر صغیر میں جو سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں کردار ادا کیا تو وہ یہاں کے تاجر تھے۔ جی، تو جب یہاں کے تاجر آئے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر میں جو تجارت تھی وہ تجارتی ہب کہلایا جاتا تھا، عرب کے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے تھے۔ کہتے ہیں دنیا کی 25% تجارت جو ہے وہ صرف اس پاک و ہند کے علاقے سے ہوتی تھی۔ تو یہاں پر جب وہ تاجر آئے اور ان تاجروں نے اسلام کے اصولوں کے مطابق تجارت کی، اور صرف علم سے نہیں بلکہ عملی طور پر اس کو پیش کیا، تو اولین وہ لوگ تھے جو اس سے متاثر ہوئے اور اسلام کی طرف آئے۔ پھر یہاں پر جو صوفیاء کرام جب یہاں پر آئے تو صوفیاء کرام نے یہاں پر لوگوں کو محبت دی، اور اس میں ان کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یہ کردار ہے کہ انہوں نے ہر کسی کو گلے لگایا، انہوں نے کوئی تعصب کا معاملہ نہیں برتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک غیر مسلم کو اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اگر آپ اس کو ناپاک تصور کریں گے، آپ اس کو پاس بیٹھیں گے نہیں، آپ اس کو گلے سے نہیں لگائیں گے، تو وہ کیسے آپ سے متاثر ہو سکتا ہے؟ جی، تو صوفیاء کرام نے عقائد پر کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے اپنے عقائد پر بہت وہ فرملی بیلیو بھی کرتے تھے اور بڑا استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن لوگوں کو قریب کرنے کے لیے انہوں نے مختلف کام کیے، اور اس میں جو آج کے دور میں NGOs کام کرتی تھیں اس دور میں صوفیاء کرام نے 1000 سال پہلے وہ سارے کام کیے۔ مثلاً انہوں نے جس کو آج ہم بہت سی خرافات نظر آتی ہیں ہمیں مزاروں پر، لیکن جب یہ سٹارٹ ہوا تھا معاملہ، خانقاہیں بنائی تھی صوفیاء کرام نے، تو وہ پوری ایک NGOs کی طرح کام کرتی تھی۔ آج کا صوفی لام یہ لے پہ یقین رکھتا ہے، لیکن اس دور کا صوفی دال یہ دے پہ یقین رکھتا تھا۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس دور کے جو صوفیاء کرام تھے انہوں نے لوگوں کے لیے مفت کھانے کا انتظام، کہ کوئی اب آپ کو پتہ ہے جو مین کوسچن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 5% یہاں پر مسلمز تھے، 95% ہندو تھے، تو 1000 سال کیسے حکومت کر لی مسلمانوں نے؟ مائنورٹی میجورٹی پہ زیادہ سے زیادہ 100 سال حکومت کر سکتے، انگریز بھی 90 سال حکومت کر سکے، اس سے زیادہ نہیں کر سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ 1000 سال حکومت مسلمانوں نے کیسے کر لی؟ تو یہ جنگجوؤں کی وجہ سے نہیں تھی، یہ صوفیاء کی وجہ سے تھی۔ اور اس میں آپ کو دیکھ لیں، جب آپ بات کرتے ہیں محمود غزنوی کی تو ان کے ساتھ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آئے، آپ اگر بات کرتے ہیں آپ شہاب الدین غوری کی تو شہاب الدین غوری کے ساتھ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا لنک تھا۔ آپ بر صغیر سے ہٹ کر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کر لیں تو ان کے اوپر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا اثر تھا۔ آج بھی جو کرد ہیں وہ سارے کے سارے قادری ہیں، آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مزار پہ سارے کرد ملیں گے، اور پھر آپ حیران ہوں گے، میں بیچ میں بات لے کر آ رہا ہوں لیکن آپ حیران ہوں گے، بہت اہم بات ہے کہ آج بھی آپ کو بڑی تعداد میں آپ کو کرد تو وہاں ملتے ہی ملتے ہیں، آپ کو کرسچن اور جیوز ملیں گے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ اچھا، اور وہ جو وہاں پر یعنی آپ جب ملتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کہتے ہیں جی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج جو تھی اس میں آدھی فوج میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے، اور ان کی آدھی فوج میں جو ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی جو ابن تیمیہ کے دادا شیخ بھی ہیں، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے، اور وہی جو ہے نا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ یعنی ابن قدامہ المقدسی الحنبلی اتنا کلوز تھے سلطان صلاح الدین ایوبی سے،
اور جو آپ کی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ جب جنگ ہوئی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ایک صاحبزادے جو ہے شہید ہوئے ہیں ان صلیبی جنگوں کے اندر، جو فلسطین کی فتح کے اندر جو جنگیں ہوئیں اس کے اندر وہ ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین فتح کیا، آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ایسے جنگجو ہیں جن کی ویسٹ تعریف کرتا ہے، تو ان میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں. انہوں نے ایک فلم بنائی ہے دا کنگڈم آف ہیون. اسی طریقے سے آپ کو بہت ساری کتابیں ملتی ہیں اور بہت سی ڈاکومنٹریز ملتی ہیں جہاں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کھل کے تعریف کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی جو اشرافیہ تھی، مذہبی اشرافیہ تھی، اہل یہود کی بھی اور کرسچنز کی بھی، جیوز کرسچنز دونوں کی، ان کو قتل عام نہیں کیا. انہوں نے ان کو ایک جو ہے نا مطلب بڑے پیار محبت سے ان کو وہاں سے ایگزٹ کر سکتے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جہاں جہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے انہوں نے قتل عام نہیں کیا. حالانکہ 90 سال پہلے ایک انتقام کی بات تھی کہ 90 سال پہلے تمام مورخین نے لکھا ہے، اس کو صرف مسلم ہسٹورینز نے نہیں لکھا، کہ جتنے بھی مستشرقین تھے اورینٹلسٹ تھے ان سب نے لکھا ہے کہ 90 سال پہلے جب بیت المقدس کرسچنز فتح کرتے ہیں حضرت عمر کے دور سے لے کر جب ان کے پاس آتے ہیں، تو یہ تمام نے لکھا ہے کہ اتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے کہ گھوڑوں کے ٹخنوں تک خون آتا ہے. تو وہیں جب یہ 90 سال کوئی بہت بڑا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی فتح کرتے ہیں تو وہ بالکل فتح مکہ کی یاد کو زندہ کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے انہوں نے اگر وہ قتل عام کرتے تو ہماری مذہبی اشرافیہ ختم ہو جاتی. آج اگر وہ نسل باقی ہے تو یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بلند فکری تھی کہ وہ ہمارے مذہب سے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو معافی کا معاملہ کیا اور اس طریقے سے معاملہ. تو اب میں لاسٹ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، وہ یہیں پر اسی طرح، یہ تو میں نے آپ کو یہاں کی مثال دی، اسی طرح آپ ٹرکی کو دیکھ لیں. اگر آپ ٹرکی کو دیکھ لیں، ارطغرل کی بات آتی ہے تو پیچھے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کا کردار نظر آتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے امن کے فروغ میں کردار ادا کیا، کہ اگر مثال کے طور پر وہ جنگیں بھی کی ہیں تو وہ جنگیں بغیر کسی اصول کے نہیں تھیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک ایسی اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ ہوتا تھا کہ انہوں نے صرف جو ظلم کا نظام قائم کرتا تھا وہ اس کے خلاف جہاد. اچھا حضرت آپ نے بڑا اچھا اہم نقطہ اٹھایا بادشاہوں کے حوالے سے. اب ایک آتے عام عوام پر، ہم دیکھتے ہیں کہ عام عوام پر اولیاء کرام کا بہت اثر تھا، ان کی پیغام میں، ان کی بات میں، ان کی اخلاق میں. وہ اس طرح کس طرح کا ان کا پیغام تھا جو عام عوام تک پھیل جاتا تھا؟ کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں یعنی بادشاہوں نے حکومت کی، مسلمان بادشاہوں کے لے لیتے ہیں، ان کی مقبرے ابھی بھی موجود ہیں، کوئی نہیں جاتا. لیکن دادا صاحب کا مزار آپ دیکھ لیں، خواجہ صاحب کا آپ مزار دیکھ لیں، لال شہباز قلندر آپ دیکھ لیں، اس طرح بابا فرید گنج شکر دیکھ لیں، اس طرح آپ نام لیتے جائیں، ان کی لوگ جوک در جوک آئے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اور اس وقت بھی ان کے دربار میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ایک آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، دوسرا تیسرا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ عام لوگوں سے اتنا اٹیچ کیسے ہو گئے؟ دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ عالم ہونا اور بات ہے، اللہ کا ولی ہونا اور بات ہے. واہ. اچھا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کو بالکل سمپل معنوں میں اس کو ڈیفائن کر سکیں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کے محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتا بلکہ دو طرفہ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کا ولی بندہ تب بنتا ہے جب اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث قدسی یہیں سے شروع ہوتی ہے، لیکن پہلے ہم یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سے محبت، اللہ کب بندے سے محبت کرتا ہے. ولایت کا آغاز اس سے. تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. محبت اللہ کی چاہیے، اتباع رسول اللہ کی کرنی پڑے گی. غلامی کا پٹا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہننا پڑے گا، اور اطاعت نہیں کرنی. دو لفظ ہیں، دیکھیں ایک اطاعت لفظ ہے اور ایک اتباع لفظ ہے. اطاعت نفع اور نقصان کو دیکھ کر کی جاتی ہے، لیکن اتباع میں نہ نفع دیکھا جاتا ہے نہ نقصان دیکھا جاتا ہے، بلکہ اپنا سب کچھ محبوب پہ قربان کر دیا جاتا ہے. اتباع کہتے ہیں عقل کو قربان کر دینے کو. کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتم حاجت زنار نیست. یا جیسے اقبال نے کہا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. تو بات کیا ہے کہ اتباع کے اندر کیا ہے کہ قدم با قدم پیروی ہے. یعنی آپ جیسے صحرا میں موجود ہیں تو آپ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے بلکہ نشانات پر اپنے منزل کا تعین کرتے ہیں. تو جب اتباع ہوتی ہے تو
اللہ کہتا ہے پہلے تم میری محبت چاہ رہے تھے، میں تمہیں اپنی محبت نہیں دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے یحببکم اللہ، اب میں تم سے محبت کرنے لگ گیا، واہ واہ، تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ کی محبت تب نصیب ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب ہو۔ ولی اللہ کوئی نہیں ہو سکتا جو شرع کے مخالف ہو، یعنی ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی گہرائیوں سے عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں سے اب لیکن جو آپ نے سوال کیا اس سے ریلیونس ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے جو بخاری شریف کے اندر بیان ہوئی۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ روایت کا آغاز اس سے ہوتا ہے جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں سے ولایت کی بات ہو، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے جبریل تو محبت کرتا ہے، جا عرش کے تمام فرشتوں سے کہہ دے اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جس سے میں اور تو محبت کرتے ہیں، عرش کے تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، زمین کے تمام فرشتوں سے کہہ دے اس سے محبت رکھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس بندے کی مقبولیت عام، اس کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ والوں کی طرف اٹریکٹ ہونا۔ بلکہ بہت سی روایات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کہ ان کے سامنے شیر آیا اور دم لہراتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے سامنے خونخوار جانور آئے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، یعنی اور کہا یہاں تک بعض روایات میں آیا جو جب اس کی شرح لکھی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر سمندر کے اندر کہیں کوئی مچھلی بھی ہوتی ہے تو وہ اس اللہ کے بندے سے محبت کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پوری کائنات کو اس کا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل و عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی ابتدا سے روایت کی ہے کہ جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مواقع پہ اعلان جنگ کی بات کی، ایک قرآن کے اندر سود خور کے حوالے سے، اور دوسرا احادیث مبارکہ میں جو اللہ کے ولی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ نے اپنا اعلان جنگ اس سے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ قرب حاصل کیسے کرتا ہے؟ فرائض کی پابندی تو کرتا ہے، جب وہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یک دونوں طرفہ محبت کی بات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن، یہ صحیح بخاری کے جی، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں ضرور بالضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس کی دو وجوہات اور ہیں جی، وہ دو باتوں پہ مصر بات۔ اعلیٰ اخلاقیات، اخلاقیات کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ مثال ہے نا وہ صوفیاء کرام اس کا مظہر ہوتے ہیں۔ اب اخلاقیات کے تین درجے ہیں، ایک اخلاق کا درجہ یہ ہے کہ آپ بدلہ لیں، قرآن نے تینوں کو بیان کیا ہے۔ ایک اخلاق کا درجہ یہ ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یعنی وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم قصاص لو، قصاص میں تمہاری زندگی ہے، ایسا نہیں کہ ہر کسی کو معاف کر دو، یعنی یہ ایک نیچرل وے ہے، آپ اگلے کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی اخلاق کا درجہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہر انسان معاف کرنے والا نہیں ہو سکتا، تو شریعت نے کہا کہ قصاص میں زندگی ہے، اس کو بالکل نہ چھوڑو۔ لیکن اخلاق کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک درجہ ہے، یہ متوسط درجہ ہے۔ لیکن اخلاق کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جس پہ صوفی بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، اور وہ یہ درجہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اسے اور عطا کریں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو درجہ ہے نا یہ ایک صوفی کے اندر ہے، اور صوفی کے اندر بھی جو یہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ الحب للہ والبغض للہ اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان میں کون ہے، وہ کسی انسان کے بارے میں نفرت کا معاملہ نہیں رکھتا۔ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علماء کی جو ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو باطل عقائد ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، قلم سے جہاد کرنا ہے، ان کا کام ہے، یہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں رہ کے کام کرنا، انہوں نے تلوار لے کے آگے نہیں نکلنا۔ اب ہم بیسیکلی ہر چیزوں کو غلط ملت کر دیتے ہیں، اس کو اس سے ملا دیتے ہیں، اس کو اس سے ملاتے ہیں۔ بھائی ہر بندے نے اپنی حیثیت میں دین کا کام کیا، ہم کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا یا امن سے پھیلا، نہیں، ہر بندہ جس جگہ پہ تھا اس نے، علماء کا کام یہ ہے کہ باطل عقائد کو بیان کریں گے، یہ ان کی فیلڈ تھی، انہوں نے اس فیلڈ میں رہ کر اسلام کی خدمت کی۔ ایک جنگجو کا کام تھا تلوار ہاتھ میں نکلے اور وہ اس ظلم کے خلاف جہاد کرے، انہوں نے اپنی فیلڈ میں، انہوں نے کوئی دلائل دے کر باطل عقائد کو جواب نہیں دیا۔
اسی طرح صوفی کا کام یہ تھا, ہر بندے نے اپنا اپنا کام کیا. صوفی کا کام یہ تھا کہ وہ یہ نہیں کہ وہ دلائل دے کر اگلے کو وہ علماء والی ڈومین میں چلا جائے. ہم مانیں کہ علماء کی ڈومین اپنی تھی, صوفیاء کی ڈومین اپنی تھی. صوفیاء نے ڈومین کیا کی, اعلیٰ اخلاقیات کا مظاہرہ کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتا. اب میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں 2 واقعات ہیں. وہ دونوں واقعات میں بیان کر کے پھر آخری پہلو پہ بات کروں گا, مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ آپ جو ہے نا وہ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے. تو وہاں پر بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگ گئے. تو وہ ایک چھوٹی سی بچی کو دودھ کا گلاس دے کر بھیج دیا ہندوؤں نے کہ آج یہ تو حضرت نے کبھی تو روزہ توڑا نہیں ہے, تو یہ کہیں گے میں تو روزے سے ہوں, اور ہم کہیں گے جی بچی, آپ کہتے ہیں جی دل نہیں دکھانا چاہیے. جیسے بابا بلے شاہ صاحب کہے کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, ایک بندے دا دل نہ ڈھاوی رب دلاں وچ رہندا. تو بیسک جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ جو یہ بات ہے تو ہم یہ بات کریں گے. تو بیسکلی بچی کو انہوں نے بھیجا مجلس کے اندر اور انہوں نے گلاس پکڑا اور پی گئے. اب مریدین بڑے حیران ہو گئے کہ حضرت نے کبھی روزہ نہیں توڑا اور آج کیسے توڑ لیا, اور وہ جو ان کا پورا پلان تھا وہ نہیں ہو سکا. تو انہوں نے بعد میں وجہ پوچھی مریدین نے کہ حضرت آپ نے کبھی روزہ, آپ نے کہا کہ اگر میں نے روزہ توڑا ہے تو اس کی قضا یہ ہے کہ میں 60 روزے رکھ لوں گا, لیکن اگر اس بچی کا دل دکھ جاتا, اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کا جواب دہ کون ہوتا, اس کی قضا نہیں ہے. دوسری بات, ایک واقعہ بڑا مشہور ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا. ان کے بارے میں لوگوں نے کہا جی ہمیں شک ہے یہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. کچھ علماء نے کریٹیک کی تو قاضی کے پاس کیس چلا گیا. قاضی نے پوچھا جی کیا معاملہ ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں شک ہے یہ بندہ مسلمان نہیں. انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے, انہوں نے کہا یہ ہندو آتا ہے یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, عیسائی آتا ہے یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یہودی آتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, ہمیں تو یہ شک لگتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک کویسچن کیا آپ سے کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی کسی ہندو کو دعا دی؟ انہوں نے کہا میں نے زندگی میں آج تک کسی ہندو کو دعا نہیں دی. انہوں نے کہا علماء سیکھ پاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہم گواہی دے سکتے ہیں فلاں دن فلاں ہندو کو دعا دی. اب مذاہب کے نام قاضی لیتا گیا, وہ رد کرتے گئے. وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے کہ تو بندہ جھوٹا بھی ہے, اس کو تو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. حتیٰ کہ قاضی نے تنگ آ کے سوال کیا آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دعا دی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آج تک کسی مسلمان کو بھی دعا نہیں دی. اب وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا جی پھر آپ کس کو دعا دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس کو دعا دیتا ہوں جسے اللہ نے بنایا ہے, جسے اللہ نے نہیں بنایا میں اسے دعا نہیں دیتا. تو اعلیٰ اخلاقیات ایک وجہ. اور لاسٹ پوائنٹ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو صوفیاء کرام کی وجہ بنی وہ یہ بجی کہ صوفی کے اندر 3 باتیں ہوتی ہیں جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی. کہتے ہیں نہ تامے ہو نہ جامے ہو نہ مانے ہو, تما نہ کرو جمع نہ کرو منع نہ کرو. سبحان اللہ. تو وہ نہ تما کرتے ہیں, مل جائے تو جمع نہیں کرتے اور منع نہیں کرتے. دیکھیں قرآن مجید میں ایک عام مسلمان کے لیے جو کرائٹیریا ہے انفاق کا, وہ زکوٰۃ تو اس نے دینی ہے, اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس نے زکوٰۃ دینی ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو میں اتنا گناہ عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رغبت دلائی ہے. لیکن صوفیاء کرام قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ جس میں پوچھا گیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوچھتے ہیں کتنا اللہ کے راستے میں دو, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو. سبحان اللہ. صوفیاء کرام اس کا مظہر تھے. انہوں نے سخاوت, حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ, سلطان باہو کو سخی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو بخیل ہے وہ کبھی صوفی نہیں ہو سکتا. ان کا کام دینا تھا. آج کا صوفی کا کام لینا ہے, اس دور کے صوفی کا کام دینا تھا. اسی وجہ سے آپ کو ہر خانقاہ میں اوتاق ملتے ہیں ہزاروں سال سے. وہاں جو بندہ آتا تھا مفت اس کی رہائش ہوتی تھی, مفت اس کا کھانے کا انتظام ہوتا تھا. ادھر جو اس دور کی حکمت تھی اس کا علاج مفت ہوتا تھا. 7 مدارس تھے, وہ سارے معاملات مفت ہوتے تھے. تو اس دور کا جو صوفی تھا وہ کنٹریبیوٹ کرتا تھا. اس کے پاس لوگوں کو آ کر جو بنیادی ضرورت ہے, کھانا مل جاتا تھا, رہائش مل جاتی تھی, بیمار تھا تو علاج ہو جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے, اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ اسلام کے خلاف نہیں گئے. اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ان کی اولاد میں سے ایک شخصیت ہے صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب. انہوں نے کہا جی میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر ایک سکھ آیا, تو اس سکھ نے کہا جی آپ کو میرا تعارف نہیں ہوگا لیکن مجھے آپ کا تعارف ہے کہ آپ حضرت سلطان باہو رحمۃ کی اولاد میں سے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنا تعارف کرواتا ہوں. اس نے وزٹنگ کارڈ نکالا تو اس پہ لکھا ہوا تھا سلطان باہو ٹرسٹ لدھیانہ. یعنی لدھیانہ میں بیٹھ کر وہ ٹیچنگز آف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ کام کرے. پنجاب تو ہے نا, تو پنجاب کے بزرگ ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں میرا تو کام ہی حضرت سلطان باہو پہ. اب مسئلہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ کام آج بھی آن کرتے ہیں. وجہ کیا ہے
یہ وجہ کیا وجہ ہے کہ وہ اب اتنا عقیدت و احترام کرتے ہیں. حالانکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر مراتب شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم، یعنی انہوں نے کوئی بھی اپنی ٹیچنگ ایسی نہیں کی جس میں کوئی مشرکانہ بات ہو یا کوئی ایسی پہلو ہو. تو صوفیہ کرام نے اپنے عقائد پر جو ہے وہ فرملی مطلب استقامت سے کھڑے رہے، لیکن انہوں نے اخلاقیات کے ساتھ اور سخاوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا. چل لائق بھائی، آپ نے ادھر اتنی خوبصورت بات کی ہے سلطان بہاؤ الدین کہ ایک سکھ ہے وہ جو ان کی ٹرسٹ چلا رہا ہے ان کے نام پر اور ان کی ٹیچنگز کو آگے پھیلا رہا ہے. چونکہ آپ سے میری محبت کی اور عقیدت کا ایک رشتہ ہے اور آپ سے میں کھل کر بات کرتا ہوں، آپ بھی اولیاء سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اولیاء سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آنے والی یوتھ کو، نوجوان کو، دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اولیاء کرام کی جو فضائل ہیں، مراتب ہیں، وہ کیا ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ آ کے جو ہے نا انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ بیٹھ گئے، کیمرہ لگایا اور شروع ہو گئے. صحیح ہے، بابے تو کوئی شہی نہیں ہے، بابا کیا ہے، یہ وہ ہے. ہم آپ کے جو مثبت کام ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو جہاں اچھا کام کرتا ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں. لیکن آپ آج کے دور میں بیٹھ گئے جہاں سفر بھی آسان ہے، جہاں انٹرنیٹ بھی موجود ہے، جہاں کیمرہ بھی ہے، آپ اے سی والے روم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت اور چلے جائیں آج سے 700 سال، 800 سال، 1000 سال پہلے اولیاء کرام نے اپنا شہر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنے لوگ چھوڑے، اپنی زبان چھوڑی، اپنا کلچر چھوڑا، اور سفر کہاں گیا؟ دور دراز علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں. 7 مہینے 8 مہینے کا سفر، راستے میں بیماری بھی ہے، فاقے بھی ہیں، صحیح ہے، بھوک بھی ہے، پھر جانوروں کا ڈر بھی ہے. کس کے لیے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں دشمن ہے، زبان نہیں جانتے، کلچر نہیں جانتے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں. کس کے لیے جا رہے ہیں؟ قال اللہ و قال رسول کے لیے. آپ کے اندر اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے ولی کی یوتھ کو یہ آپ خدمات بتائیں. آپ کہہ رہے ہیں شہی کوئی نہیں ہے، اور کہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں؟ اپنے روم میں، ایک 4 دیواری میں. مطلب آج جو 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.5-2 ارب کے قریب، ان میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان صوفیہ کا ہے، ان اولیاء کا ہے. اس بارے میں کوئی بات کریں جو نیگیٹو بات کرتے ہیں صوفیہ کے بارے میں. دیکھیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں اختلاف تو حسن ہوتا ہے کسی بھی علم کے آگے بڑھنے کا. آپ گریک سویلائزیشن کے اندر دیکھ لیں کہ سقراط کا شاگرد تھا افلاطون، اور اختلاف کیا، اپنا ایک نیا مکتبہ فکر انہوں نے پیش کیا. افلاطون کا شاگرد تھا ارسطو، ساری باتیں نہیں مانی، انہوں نے اپنا ایک مکتبہ فکر پیش کیا. ارسطو کا شاگرد تھا سکندر اعظم کا شاگرد تھا بقراط. لیکن بولا نہیں ہوا کہ یہ کوئی شہی نہیں ہے. ہاں دیکھیں میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی کوئی جو ایک سلجھا ہوا معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر اختلاف کو عزت دی جاتی ہے. بڑی خوبصورت بات، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہر بندے کو اپنا نقطہ نظر جو ہے نا واضح کرنا چاہیے. اور دیکھیں امام اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں تو اگر آپ اس روایت میں فقہ کی روایت کے اندر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام شافعی، انہوں نے ان سے ڈیفر کیا. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، انہوں نے ان سے ڈیفر کیا. امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری، لیکن انہوں نے ان سے ڈیفر کیا. لیکن کیا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی دلیل پیش کی؟ انہوں نے دیکھیں اصول کے اندر اختلاف کی وجہ سے یہ ایک وسعت ہے، اور اس میں پھر تحقیق کے نئے زاویے نکلتے ہیں. ہاں اگر ایک بات ہے اس بات پہ آپ بہت زیادہ کریٹک بنتی بھی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ دلیل کے بغیر کوئی بات کر رہا ہے، اچھا آپ اپنی بات کو ضرور پیش کریں. دیکھیں بات یہ کہ تضحیق کی اجازت نہیں ہے، تضحیق کی اجازت نہیں ہے، تنقید کی اجازت ہے، تضحیق کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہم ایک میری گزارش یہ ہے، ہم اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے کہ آپ کے یہاں پر اگر کوئی زہریلی تقریر کرے گا تو وائرل ہوگا، ایسا ہی ہے. کسی کی پگڑی اچھالے گا تو وائرل ہو جائے گا. یہ ہماری بدقسمتی سی عوام کا مزاج ہو گیا ہے. تو عوام جیسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، پھر لوگ ویسی ہی باتیں کرتے ہیں، اور یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں آپ مشہور ہونے کے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جینون طریقے سے علمی بات کر کے اپنا قد کاٹ بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اب اس بات کو اچھا کوئی بھی مہذب معاشرہ، کوئی بھی مہذب شخصیت ایسی بات کو برداشت نہیں کرتی. دیکھیں اگر آپ کے پاس تنقید ہے تو آپ تنقید کریں. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف اور صرف آپ دوسرے کے یعنی آپ ان کا موقف بھی رکھ لیں. آپ کا جو مخالف ہے وہ جو دلائل دے رہا ہے اس کا موقف بھی رکھ لیں، اور پھر اس پر آپ بتا دیں کہ اس کے اندر یہ کمی کجی ہے اور اپنے دلائل دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک علمی بات ہے. لیکن آپ تضحیق کریں، آپ تضحیق تو کیا کسی
مسلمان کی کیا کسی غیر مسلم کی بھی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ ہمیں جو اعلیٰ اخلاقیات دی ہیں, یعنی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں جب یہ بات ہوئی کہ اگر آپ ترش روح ہوتے تو اے محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں نہ آتے. تو بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے میٹھے بول بولے ہیں. میں اس کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کے ساتھ بات کروں گا. انہوں نے کہا 100,000 تنہا تو صدقے جڑے منہ نہ بولن پھکا ہو. سبحان اللہ. کہتے میں 100,000 ان پہ صدقے جاؤں جو میٹھے بول بولنے والے. 1,00,000 تنہا تو صدقے جڑے نفس رکھیندے جھکا ہو. یعنی جو اپنے نفس کو جھکا کے رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو کہ گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. کہتے ہیں 1,00,000 کروڑ تنہا تو صدقے جڑے گل کریندے ہکا ہو. اسی ایک کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس ایک کے علاوہ اللہ ہو بس ما سوی اللہ ہوس. اور کہتے ہیں 1,00,000 کروڑ نیل پدم. کروڑ کے بعد عرب ہے, عرب کے بعد خرب ہے, خرب کے بعد پدم ہے, پدم کے بعد نیل پدم. آخری کرنسی کی بات ہو رہی ہے. نیل پدم تنہا تو صدقے حضرت باہو جڑے ہون سون سڈاون سکہ ہو. بات وہ ہے کہ آپ سونا ہوں لیکن اپنے آپ کو سکہ بنائیں, لیکن آپ اپنی علمی جاہ و جلال کو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنے اور آپ کہیں کہ جی میری جیسا علم ہے ویسا تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بات جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے کوئی مناسب نہیں ہے, اور یہ ایک غرور و تکبر میں بھی آتی ہے, اور اس کے اور بھی بہت سے پہلو نکلتے ہیں. تو اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ قرآن و سنت سے اختلاف کریں اور مخالف کے نقطہ نظر میں جو کمی کجی ہے اس کو بیان کریں. تضحیق کی کسی معاشرے میں اجازت نہیں ہوتی چے جائے, اور ہمارے معاشرے میں اس لیے ہے کہ ہم خود ایک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے, اور اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم اپنی ایجوکیشن سسٹم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسے لوگ پیدا کر سکیں کہ جو اتنے سلجھے ہوئے ہوں کہ اگر کوئی ایسی تضحیق کا نشانہ کسی ایک عقیدے کو نہیں کسی بھی انسان کو بنانے کی کوشش کرے تو ہم اس کو کبھی پسند نہ کریں. ہم اس کے اندر معاشرے کے اندر اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں. چلیک بھائی, آخری گفتگو کے وقت کم ہے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں آزاد ہوا. اولیاء کا جو ہے وہ موضوع ہے, تو قیام پاکستان میں جو ہے وہ اس طرح کے ہمیں واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ اولیاء کرام کی بھی شفقت تھی اس پہ. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو بات بڑی نعرہ ہے, اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان. دیکھیں میں تو میری اپنی ذاتی اگر بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. اچھا اب دیکھیں آج کے دور کے اندر ایسا نہیں ہے نبوت ختم ہو گئی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہے, اب کسی کے لیے وحی نازل نہیں ہوگی. لیکن بعض نشانیاں اللہ تعالیٰ اتنی واضح بھیجتا ہے, اتنی واضح نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حقانیت کا انکار کر رہے ہیں. اب دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی, گو کہ 27 رجب کی ڈیٹ کے اوپر بہت اختلاف بھی ہے کہ وہ شب معراج ہے بھی یا نہیں, لیکن اکثریت کا قول ہے, اکثریت نے 27 رجب کو شب معراج کہا. اب آپ دیکھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اتنے عرصے سے لگا ہوا تھا, کتنے مسلمانوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن 27 رجب کی تاریخ کو ہی فلسطین فتح ہوا. اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کو پسند کیا, تمام دنوں میں جمعے کے دن کو پسند کیا, اور شب قدر یعنی زیادہ تر لوگوں کا اس پر بڑا امفسائز ہے. 23 کی تاریخ پہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ تاک راتوں میں ہے, کچھ نے 23 کی تاریخ کو کہا کہ شب قدر ہے, کچھ نے کہا 27 کی تاریخ کو. تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ شب قدر کی رات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی ایک ایسے انتخاب یعنی پاکستان کا بننا کسی اور بھی دن بن سکتا تھا, اگر بنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اچھا اب اس میں جو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں حالات کیسے ہیں 70 سال. ارے میرے بھائی, جو قوم 100 سال غلام رہی ہو اس کو غلامی سے نکلنے میں 100 سال تو لگیں گے. اب آپ وہ نا امید نہ ہو اقبال, اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. مجھے بتائیں امریکہ اپنے 100 سال پہ کہاں کھڑا ہوا تھا؟ خانہ جنگی. ایک قوموں کے لیے 100 سال کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑ رہے ہیں, ہم توڑ جائیں گے, اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور کچھ بڑے اہم نقطے, بڑا حیرت کی بات, بڑی پراسرار باتیں لگتی ہیں اگر آپ پاکستان کے نام پر لے لیں. دیکھیں پاکستان کا جو عربی میں مطلب ہے وہ کیا بنتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں یہ دیوار, اس کو عربی میں جدارن کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انگلش میں وال کہتے ہیں, ٹھیک ہے. مرواحتن پنکھے کو کہتے ہیں عربی میں, فین کو کہتے ہیں انگلش میں.
پاکستان کا عربی میں مطلب کیا ہے؟ چودھری رحمۃ اللہ علیہ نے نام رکھا تھا صوبوں کو دیکھ کے، پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تان سے بلوچستان. لیکن پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا عربی میں مطلب مدینہ طیبہ بنتا ہے. سبحان اللہ. اب اس نے جس بندے نے نام رکھا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز نہیں ہے. پاک اور استان فارسی میں کہتے ہیں ٹیریٹری کو، علاقے کو، شہر کو، لائک ازبکستان، ترکمانستان، افغانستان کہتے ہیں رہنے کی جگہ، شہر کو. اور پاک کو کیا کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. واہ واہ. تو پاکستان کا لٹرلی ترجمہ مدینہ طیبہ بنتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے اپنا رول ادا کیا، انہوں نے یہ خواب بیان کیا اپنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خواب میں دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آپ کے سامنے ایک فائل پڑی ہوئی تھی، اور سامنے ایک ایسا شخص آتا ہے جس کی داڑھی بھی نہیں ہے، اور پاکستان کی فائل محمد علی جناح کو دے دی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ صرف پیر جماعت علی شاہ صاحب نے نہیں، بہت سے صوفیاء کرام نے اپنے روحانی مشاہدات کا اس کے اندر ذکر کیا ہے. تو میرے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ اللہ کی رحمت ہے. اقبال نے بھی اسی کو ایک حدیث پاک کے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور علامہ اقبال نے پریڈکشن ان احادیث اور ان روحانی بشارتوں کے سامنے ہی کچھ اشعار میں رکھ رہا ہوں، میں اسی پہ بات ختم کروں گا. اقبال نے اس پاکستان کے مستقبل کو بڑا روشن بتایا. انہوں نے کہا شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یا وہ جو ایک بات کہتے ہیں کہ ان کے جو اشعار ہیں، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس پر، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خوار ہوگا، وہ جو آوارہ جنو تھے وہ بستیوں میں پھرا بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خامشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا وہ پھر استوار ہوگا. اور نکل کر صحرا سے، کون سے نکلے تھے؟ صحابہ. نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نظر سوئے کوفہ و بغداد. میں کوفہ اور بغداد کی بات نہیں کر رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. بات صرف کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، مسجد نبوی میں اور مدینہ طیبہ مماثلت دیکھیں، عام مماثلتیں نہیں ہیں. دیکھیں ہم اگر تھوڑا سا دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے سراقہ کو کب بشارت دی تھی؟ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہجرت ہو رہی تھی اور ابھی غزوہ بدر نہیں ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا سراقہ وہ کیا عالم ہوگا جب کیسر و کسرا فتح ہو جائے گا اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. یعنی اس وقت بشارت دے رہے ہیں. اور آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، ابو بکر صدیق علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت عمر کا دور تھا، اور اتنے بیمار ہوئے حضرت سراقہ کہ ایسا لگتا تھا کہ اب وہ انتقال کر جائیں گے. لیکن حضرت سراقہ کہتے ہیں نہیں، جب تک وہ کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آتے. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ روحانی تائیدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سستی نہ کرو، غم نہ کرو، یقیناً تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. صفات کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم چور بازاری کرتے رہیں، ہم کرپشن کرتے رہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ پاکستان سے ہی کام لے گا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، نظریہ لا الہ پر مدینہ طیبہ کی ریاست وجود میں آئی، اور ہم 1300-1400 سال کی تاریخ میں صرف 3 ملک ایسے ہیں جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آئے ہیں، مدینہ طیبہ، پاکستان، اسرائیل. ان تینوں کے علاوہ باقی تمام ممالک دنیا کے جغرافیے، رنگ، نسل پر قائم ہوتے ہیں. آئیڈیالوجیکل سٹیٹ کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، ہر ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست. بات کیا ہے؟ نظریہ لا الہ پر مدینہ طیبہ کے بعد اگر پاکستان صرف نظریہ لا الہ پہ بنا ہے تو اس میں کوئی تو راز ہے. بالکل. تو میں آخری بات اس میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نظریہ لا الہ پر یہ ملک وجود میں آیا ہے، اور وہاں پر بھی ہجرت ہوئی، یہاں پر بھی ہجرت ہوئی. وہاں اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل ہوا، ہجرت ہوئی، مدینہ بن گیا. یہاں اسلام کو پریکٹس کرنا ہوا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور پاکستان بن گیا. اور مماثلت دیکھیں، مدینہ روضہ رسول کو دیکھیں، آپ گنبد خضرا کو دیکھیں، اس کے کلرز میں گرین کلر ہے اور وائٹ کلر ہے. پاکستان کے جھنڈے میں گرین کلر ہے اور وائٹ کلر ہے. لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ جو ہم نے وعدہ کیا تھا
اسی وجہ سے اس پاکستان کو مستحکم نہیں ہونے دیا جاتا. جو بیرونی قوتیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کو مستحکم نہیں ہونے دیتی. وہ چاہتی ہیں یہاں ایتھنکسٹی کی بنیاد پر یا فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑائی رہے, کلیش رہے, غلامانہ زندگی میں ہم رہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سرخرو ہونا ہے, غلامی کی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا. وہ تمام اوصاف آنے چاہیے جو اقبال نے کہا, سبق پڑھ پھر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. صداقت, شجاعت, عدالت ہم میں اگر نہیں آئی, چور بازاری, جھوٹ اور جتنی خرافات ہم نے لگائی ہوئی ہے, اگر ہم اسی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کام لے گا تو اللہ بے نیاز ہے. اللہ کہتا ہے میں کسی اور قوم کو کھڑا کر دوں گا اور میں اس سے کام لوں گا. لیکن اگر اتنی بشارتیں ملی ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز. لائق بھائی بہت شکریہ, جب بھی آپ آتے ہیں ہماری جو علم کی تشنگی ہے اس کو بڑھا کے جاتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام, اللہ والے اور اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کے قرب میں, ان سے محبت میں ہی امان ہے, ان سے دشمنی میں اللہ کی دشمنی ہے. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.